بسم جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری دو آئینی درخواستیں ڈویژن بینچ گل اورنگزیب صاحب کی سربراہی میں ان کے پاس لگی ہوئی تھیں، جس میں ہم نے یہ استدعا کی تھی کہ جو توشہ خانہ کا کیس محمد بشیر صاحب جج اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 1 کے پاس جیل میں سماعت ہو رہی ہے، اور دوسرا جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے، القادر ٹرسٹ یونیورسٹی والا کیس، ریفرنس جو ہے وہ بھی جیل میں موصوف ٹرائی کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ استدعا کی تھی کہ یہ جیل میں ٹرائل جو ہے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر کیا جا رہا ہے، اور یہ آپ ہی کے یعنی ڈویژن بینچ کے جو سائفر کیس میں جو انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا، اور ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ فیصلہ دیا تھا کہ جیل ٹرائل کے اس میں خد و خال انہوں نے بیان کیے تھے کہ کن پیرامیٹرز پر اور کس طرح سے جو ہے وہ اس کا وفاقی حکومت کر سکتی ہے، اس کی صریحاً خلاف ورزی تھی. تو وہ میں نے پیراگرافس ان کے پڑھ کے بھی سنائے جج صاحبان کے، اور میں نے انہیں بتایا کہ جناب یہ وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن تو کیا 21 دسمبر کو 21 نومبر 23 کو نوٹیفیکیشن کر دیا کہ جیل میں ٹرائل کرے، اور اس میں کہا کہ کمپیٹنٹ کورٹ اس کا ٹرائل جا کے کرے. یعنی یہ الٹ کام ہوا، اور 1 مہینے کے بعد تقریباً جو ہے وہ ریفرنس جو ہے نمبر 20 جو ہے وہ توشہ خانہ کیس میں 20/23 کو توشہ خانہ کے کیس میں داخل کیا گیا، اور اسی طرح 19 ریفرنس نمبر جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کیس میں داخل کی گئی. اور ان میں جو ہے جج صاحب نے اتنی سرعت کے ساتھ جو ہے اپنے حکم میں لکھا کہ آج یہ جو ہے ریفرنس کو داخل کیا گیا ہے رجسٹرار کی پڑتال کے بعد، اور ملزمان کو 23 تاریخ کے لیے 20 کو یہ آرڈر کر رہے ہیں 23 تاریخ کو ملزمان کے لیے طلب کیا جائے. اور اس کے بعد جو ہے 23 تاریخ کو شہباز کھوسہ پیش ہوا ہے، محترم عمران خان صاحب پیش ہوئے ہیں، اور بشرا بی بی کی جانب سے، اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہے اس کے بعد فرد جرم کی تاریخ دے دی. حالانکہ ہم نے درخواست دی کہ جناب یہ نقول جو آپ نے فراہم، پہلے تو 94 کی اپلیکیشن دی کہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ منگوائیں ذرا کہ توشہ خانہ سے کتنے صدور نے، کتنے وزرائے اعظم نے، اور کتنے گورنرز یا دیگر اکابرین ہیں انہوں نے تحائف توشہ خانے سے، کون سے تحائف اور کس ملک کے تحائف جو ہیں انہوں نے وہ اسی انداز سے لیے، اور پھر ان کی فیملی نے کتنے اس میں سے لیے، ان کے بچوں نے کتنے اس میں سے لیے، اور وہ جو ہے اس کا تخمینہ لگانے کا کیا جو ہے ایک قانون اور ضابطہ اور رواج چلتا رہا ہے کہ کیا وہ 25% دے کے لے جا سکتے ہیں، 50% دے کے لے جا سکتے ہیں، کیونکہ یعنی 47 سے لے کر اب پہلی مرتبہ کسی نے جو وزیر اعظم نے توشہ خانہ سے کوئی گفٹ قانون اور ضابطے کے مطابق لیا ہے، ان کو عمران خان کو تو آپ نے ملزم بنا دیا، اور جو بقیہ جو ماشاءاللہ وزرائے اعظم ہیں اور جو صدور ہیں اور جو دیگر اکابرین ہیں جو اتنے زیادہ تحائف لیتے رہے ہیں، کیا ان کے لیے کوئی دوہرا قانون ہے، دوہرا معیار ہے، ان کے لیے کسی اور ضابطہ کے تحت جو ہے ان کے خلاف کارروائی یا سر سے ہونی ہی نہیں ہے؟ تو اس لیے وہ ہم نے دفعہ 94 کی جو سپریم کورٹ کی فیصلہ تھا جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اسی سال میں دیا تھا، وہ رپورٹڈ ہے 2023 کے سپریم کورٹ منتھلی ریویو جرنل میں، وہ بھی ہم نے اس کا پیش کی نظیر، اور اس میں بڑا واضح تھا کہ اگر کوئی ایسی درخواست ہوتی ہے تو اگر وہ عدالت سمجھتی ہے کہ یہ جو ہے چیزیں منگوانا یا کاغذات منگوانا یا دستاویزات منگوانا یہ اس کیس کے متعلق بھی اثر اندازی ہو سکتی ہے تو ان کو فوراً ضرور منگوایا جائے. تو وہ میں نے درخواست دی کہ اس کو جناب جسٹس
جسٹس نے جج محمد بشیر صاحب کو، پھر بھی میں نے انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کی کرتے، پھر بھی انہوں نے تھما دیا ہمیں ریفرنس. چلیں ریفرنس ہم نے لے لیا، اس میں کوئی ایسی چیز انہوں نے نہیں لگائی ہوئی تھی. پھر انہوں نے فرض جرم زور سے لگا دیا. فرض جرم نہیں لگ سکتا جب تک کہ آپ کو نقول فراہم نہ ہوں، اور جب تک یہ مدعا لگتا ہے کہ چونکہ مارچ میں ان کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، ان سے یہ کام لینا مقصود تھا کہ یہ تم نے فیصلہ ضرور سزا کر کے جانا ہے. تو بہرکیف یہ جس طرح سے پھر میں نے ان کو تاریخیں جج صاحب کو سنائی کہ روز ہر روز صبح سے لے کر شام تک ہمیں اس کیس میں بٹھایا جاتا ہے، اور جیل کی جو ہے یک بستہ عدالت میں جہاں ٹھٹر رہے ہوتے ہیں ہم، اور اس حد تک کہ ہم بیمار تک ہو گئے ہیں اور کھانسی نزلہ زکام جان ہی نہیں چھوڑ رہی ہے، تو اس کے باوجود جو ہے جج صاحب چلا رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ان کا فیصلے جب میں نے ڈویژن بینچ کا خود پڑھا تو انہوں نے کہا یہ کیسے کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو ضابطہ انہوں نے تیار اس کیس میں دیا، جو اس کیس میں قانون دیا، اس میں یہ تھا کہ 352 ضابطہ فوجداری جو ہے CRPC، اس کے تحت عدالت تعین کرتی ہے یا میجسٹریٹ تعین کرتا ہے کہ کیا ملزم کو خطرہ ہے، گواہوں کو خطرہ ہے، عدالت کو خطرہ ہے، پروسیکیوشن کو خطرہ ہے، کس چیز کے لیے جو ہے اس کو جیل ٹرائل کرنا جو ہے ضروری سمجھتے ہیں. تو وہ عدالت اس چیز کا تعین کر کے عدالت کی طرف سے استدعا جاتی ہے وفاقی حکومت کو یا صوبائی جس طرح کا بھی کیس ہو، وہ عدالت استدعا کرتی ہے، اور پھر انٹیریئر منسٹری جو ہے اس پر اپنا غور و خوض کے بعد اگر جیل ٹرائل مقصود ہو تو کرنا کا نوٹیفیکیشن یا حکم ہو سکتا ہے. اس میں بھی ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر بھی اوپن ٹرائل ہوگا، کھلا ٹرائل ہوگا، اس میں رسائی ہوگی ملزم کو، اس کے رشتہ داروں کو، اس کے وکلاء کو، عام پبلک کو، میڈیا کو. اوپن کورٹ کا مقصد جو ہے کھلے عام ہو، کیونکہ انصاف نہ صرف کیا جانا چاہیے بلکہ ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے. جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن، اٹ شوڈ بی سین ٹو بی ڈن. تو یہ ایک بنیادی اصول ہے جس پر انہوں نے پہلے فیصلہ دیا تھا. اور آج انہوں نے کہا کہ میں نے کہا جناب ماشاء اللہ آپ کی یہ جو انٹیریئر منسٹری ہے یا لا منسٹری ہے، انہوں نے آپ کے فیصلے کو پڑھنے تک گوارا نہیں کیا، پڑھنا بھی گوارا نہیں کیا. کاش کہ یہ پڑھ لیتے، اس لیے کہ اس میں یعنی جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن پہلے کر دیا ہے، 1 مہینے کے بعد عدالت میں ریفرنس جا رہا ہے. تو عدالت کی طرف سے تو کوئی استدعا کی ہی نہیں گئی ہے سرے سے کہ یہ جو ہے کیس جو ہے اس کو باوجو فلاں کے اس کو جیل ٹرائل کیا جائے، یہ اس کا اوپن ٹرائل یعنی عام عدالت میں ٹرائل ممکن نہیں ہے. سو انہوں نے کہا، میں نے کہا جناب یہ دیکھ لیں آپ کے یہ فیصلے میں بڑا واضح طور پر منضبط کیا گیا ہے، جس کا شارٹ آرڈر انہوں نے 11 کو دیا تھا اور 21 کو جو ہے وہ ڈیٹیلڈ ججمنٹ بھی آ گئی تھی، وہ ہم نے لگائی ہوئی تھی ساتھ. تو اس کے پڑھنے کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ بحث ہماری ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو آرڈرز کے لیے. اور دوسری بات ایک اس میں یہ بھی تھی کہ محترم بشیر صاحب کا 2021 کا ان کا ایک نوٹیفیکیشن کیا گیا تھا صدر پاکستان کی جانب سے، ان کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا جج آن ڈیپوٹیشن لیا گیا تھا، آن ڈیپوٹیشن 2021 سے. اور اس آرڈر میں یہ لکھا گیا تھا کہ یہ یا 3 سال کے لیے یا سپر اینویشن یعنی ریٹائرمنٹ جو بھی پہلے آئے. تو موصوف ریٹائر ہو رہے ہیں مارچ 2024 میں. تو غالباً وفاقی حکومت نے یا جو بھی ماشاءاللہ اکابرین وقت ہیں جو چاہتے ہیں کہ عمران خان کو جلدی جو ہے سزائیں کی جائیں، عمران خان کو جلدی جو ہے اس سیاست کے افق سے جو ہے وہ منہدم کیا جائے، اور ان کی پارٹی کو جس طرح سے تتر بتر کر کے بکھیر دیا گیا ہے، تو اسی کے لنڈن پلان کی جو ہے جو اس کی تکمیل اور ترسیل میں اس کا
یہ بھی شاید مقصود تھا کہ ان سے یہ کام لینا ہے. تو میں نے یہ بھی عرض کیا کہ جناب ان کی تعیناتی 2022 میں قانون یہ بدل گیا اور 5A جو نیب آرڈیننس میں آیا جس کا اطلاق پیچھے سے کیا گیا اس میں وفاقی حکومت جو ہے تعینات کر سکتی ہے، اور وفاقی حکومت مصطفیٰ امپیکس کے کیس میں سپریم کورٹ اس کی تعریف کر چکی کہ اس میں کابینہ اور پرائم منسٹر ہوگا. تو کابینہ اور پرائم منسٹر نے موصوف کی کبھی تعیناتی کا کوئی نوٹیفیکیشن کوئی حکم جاری نہیں کیا، اور وہ سپرسیڈ کر جاتا ہے صدر کے اس نوٹیفیکیشن کو، اس لیے ان کی تعیناتی بھی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. اس لیے وہ جو بھی کر رہے ہیں سماعت وہ قانون کے مطابق نہ ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ بھی اس لائق اور اس قابل نہیں ہے، وہ حذف کیا جائے وہ سارا. تو بحث سننے کے بعد باہر کے ابھی دیکھیں فیصلہ انشاءاللہ. جس طرح حالات کو اگر دیکھا جائے تو خان صاحب جیل کے اندر ہی ہوں گے الیکشن میں. سر الیکشن جب ہو جائے تو اس کے بعد کتنے عرصے تک خان صاحب جیل کے اندر رہیں گے، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ میرا نہیں خیال کہ الیکشن تک اندر رہیں گے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں الیکشن سے پہلے ہی خان صاحب باہر آ جائیں گے. ہم نے استدعا سپریم کورٹ میں کی ہے. جو میں نے کنوکشن جو توشہ خانے کے پہلے کیس میں جو الیکشن ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر جو اسلام آباد کی استغاثے پر کمپلینٹ پر جو ان کو 3 سال سزا ہوئی تھی، سزا معطل کر دی گئی تھی، کنوکشن سہون رہ گئی تھی. تو میں نے اس میں سپریم کورٹ سے استدعا نالش کر رکھی ہے، اور کل میں نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کی بینچ میں نے استدعا کی کہ اس کو لگایا جائے، کیونکہ اس سے خان صاحب کا جو ہے یہ سیاسی سفر جو ہے وہ کافی اس میں رکاوٹ آ رہی ہے. انشاءاللہ وہ ہو جائے گی. تو توشہ خانہ اور القادر میں نے آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیل کر رکھی ہے. مجھے امید کبھی واثق امید ہے کہ انشاءاللہ الیکشن سے پہلے خان صاحب باہر آ جائیں گے. اور یہ جس دن خان باہر آیا یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنا ٹائیگرز پاکستان کی عوام ہے جس والہانہ محبت اور جذبے کے ساتھ باہر نکلیں گی اور الیکشن میں جا کر ووٹ دیں گی، آپ کی سوچ ہے. اچھا کوثر صاحب بتائیے گا کہ اس وقت بھی علیم خان کے جو اس کے مخالف کینڈیڈیٹ تھا وہ وڈرا کر گیا، کل جہانگیر خان کے یہاں وڈرا کر گیا. اگر آپ کے کینڈیڈیٹ الیکشن بھی جیت جاتے ہیں تو آپ کور اپ کیسے کریں گے؟ لوگ تو ان کو پکڑنے کے لیے جہازوں کو ٹاکی شاکی لگا کے بیٹھے ہوئے. بڑی اچھی بات ہے، کریں یار، مجھے بھی کوئی سیر کروا دے. لفٹ کی سیر کراتے ہیں، کوئی جہاز کی سیر کروائے نا تو بات بھی بنتی ہے. دیکھیں جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتا ہے، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی باغی نہیں ہوگا، وہ نہیں جائے گا. 3 دن کے اندر منتخب ہونے کے 3 دن کے اندر اس نے پاکستان تحریک انصاف کو شامل ہونا ہے اور ہونا پڑے گا. جب وہ شامل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو لے بھی جائیں تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ ووٹ تو کسی اور کے حق میں وہ دے نہیں سکتا ہے، پارٹی کی خلاف ورزی تو کر نہیں سکتا ہے، تو وہ اپنی سیٹ سے بھی جائے گا اور ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا. سو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا خطرہ منتخب ہونے کے بعد ہے. کمپین تحریک انصاف کا گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہے ہیں، تو کیا کمپین شروع کرنے جا رہی تحریک انصاف پنجاب میں خصوصاً اگر ہم دیکھیں؟ یار یہ مجھے عدالتوں سے، میں بھی امیدوار ہوں، میرا نشان کے ہے، کے فار خان، کے فار کھوسا، کے فار کنگ، کے فار کیٹو، اور کے فار کیا جو عثمانیہ سلطنت کا جو ہے اسلامی سلطنت کا جو ایک شاہکار ہے مسلمانوں کے لیے، ایک قبیلہ. آپ اس کو وہ ڈرامے کو کیا کہ ارطغرل غازی کا اور پھر عثمان کا، اس کا بیٹے کا تسلسل ہے. تو یہ کہ ایک بہت طاقتور جو ہے سمبل ہے جو میں خود لڑنے جا رہا ہوں. لیکن یہاں عدالتیں جان چھوڑیں گی تو پھر ہی ہے نا. لیکن میرے لیے چلیں، کسی کو ضرورت ہے تو کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کر دیکھیں. یار میرے بیٹے کو اندر کیا، مجھ پر گولیاں چلائیں، مجھے لفٹ کی سیریں کروائیں، انہوں نے میرے اوپر کون سی رعایت کر رکھی ہے بھائی. الیکشن کمیشن فیصلہ مکمل کر چکا ہے اور دوسری طرف سینٹ میں فیصلہ پہ قراردادیں منظور ہو رہی ہیں کہ الیکشن ملتوی کیا جائے. تو الیکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں الیکشن ہوگا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں،
IMF اور دنیا میں آپ کو بند ہو جائے گی، آپ کی معیشت چوک ہو جائے گی. سو اس لیے الیکشن ہر قیمت پر ہوگا. اور یہ اس سے منظور ہو رہی وہ یار قراردادوں کی کوئی دھیلے کی بکت نہیں ہے ان قراردادوں کی. لیکن دوسری بات یہ ہے اس سے زیادہ ان کو سازگار ماحول کیا ہو سکتا ہے.